الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعد نبوتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله ولا ملة بعد ملتي صلى الله على النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلكوا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موش کہرس عذابس کن اگر ایمان کامل چھی. موش کہرس عذابس کن اگر ایمان کامل چھی. پکانگس کاروانس برون پنن اللہ سے شامل چھی. کن تھاو حدیثن سنوار سورن. کن تھاو حدیثن سنوار سورن. دوہ اکی نینیو ہورن مز ظالمن ظالن نارمن تنورن عالمن جائدن قصورن مز. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. ہم سب کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے. میری زندگی کا مقصد آپ کی زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، ہم اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریکی قرآن ہو کر. قابل قدر مقتدر و محترم علماء کرام، ذی وقار ذی عزت و معاب بزرگ حضرات، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ٹائم ہو چکا ہے. اولاً میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارکباد اس بات کا ہے کہ یہ معصوم تو محفوظ بچے محمد رفیق خدا کی قسم امکر سا دولت حاصل، یس دولت اتکوشن میلان کی. رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام فرمو ارشاد ان افضلکم من قرأ القرآن. تو ساروی مز افضل، تو ساروی مز افضل سو شخص، آپ سب میں سے اعلیٰ وہ انسان ہیں. آپ تھوڑا تصور کیجئے کہ یمس محترم تو مکرم ونن حضرت محمد الرسول اللہ، وہ کتنا محترم اور کتنا معزز اور کتنا مقدس انسان ہے. یمس پانوین محترم پانوین افضل جناب محمد عربی فرمو ان افضلکم، تو ساروی من سو انسان افضل.
ساروی انسانوں مز مطلب ڈی سے بھی اعلیٰ، وقت کے منسٹر سے بھی اعلیٰ، وقت کے ایس ایس پی سے بھی اعلیٰ، وقت کے ہر انسان سے اعلیٰ وہ انسان ہے اس پرسوس کساز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جواب دیون چت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون من قرأ القرآن یم قرآن مقدس پڑھ، یم قرآن مقدس محفوظ کر پنس سینس میں. تو ٹاٹھو دوستو، اس بچے کو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ افضلیت کے دی ہیں. قسم خدا کی، جس کو نبی اعلیٰ کہے، نبی افضل کہے، کائنات میں اس سے کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹائم چواری یا مختصر بکروار یا مختصر کا ٹاٹھو دوستو، تو کرو آج بوٹ ہاتھ وری گچو تو پہ ایک دور تھا، ایک دور وہ تھا جس میں علم بہت زیادہ عام تھا، بہت ہی زیادہ عروج پہ تھا. اتنا عروج پہ تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ وقت کا تاجر وقت کا مفتی ہوا کرتا تھا. وقتک دکاندار اس وقتک کوج آسا، وقتک دکان وقتک تاجر اس وقتک مفتی آسا، وقتک حلو بناون وول اس وقتک محدث آسا، وقتک کسان تو زمیندار اس وقتک عالم دین تو حافظ کلام اللہ آسا. مردوں تک یہ دین محفوظ نہیں تھا، بلکہ عورتوں میں بھی. اردو میں نا، اردو میں کریں گے انشاءاللہ. علم اتنا عام تھا، مردوں تک صرف محدود نہیں تھا، بلکہ عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، عورتوں میں بھی دین بہت زیادہ عام تھا. مورخین نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت امام مالک پڑسوری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالک علیہ رحمہ بہت بڑے محدث تھے اور مسجد نبوی کے امام تھے. جس مسجد نبوی کو ہمارے حاج صاحب نے دیکھا ہے، نماز پڑھی ہے، اس مسجد نبوی میں وہ حدیثوں کی درس دیا کرتے تھے، پڑھنا ونس. تو بہت بڑے بڑے محدث، بہت علماء، بہت مفکر اور بہت بڑے فقہاء ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، وہ پڑھاتے تھے. ان کی دو بچیاں، میری ماؤں بہنوں آپ توجہ کے ساتھ سننا، ان کی بچیاں بھی تھی، وہ بھی پس پرد دیوار کے پیچھے سنا کرتی تھی. وہ محدث، وہ علماء جب عبارت پڑھتے تھے، یعنی تم پڑھا اس حدیث آسا تمنوس باجے باجے محدثین کو کبھی چوک، کبھی غلطی، کبھی سہوا ہو جاتا تھا پڑھنے میں. تو وہ لڑکیاں پیچھے دیوار کے پیچھے سے کنکر مارا کرتی تھی، تو اس سے کیا ان کو پتہ لگتا تھا کہ ہمیں غلطی ہو گئی ہے. تو امام مالک علیہ الرحمن چونکہ بہت زیادہ ان کی مشغولیت تھی، علمی مشغولیت کی وجہ سے وہ کبھی تھک جاتے تھے، اونگ آ جاتی تھی، نیند پڑ جاتی تھی. تو جب وہ لڑکیاں کنکر مارتی تھی ان محدثین کو کہ آپ نے غلط یہاں پڑھا ہے، تو حضرت امام مالک بیدار ہو جایا کرتے تھے، وہ دوبارہ عبارت پڑھواتے تھے، حدیث دوبارہ پڑھاتے تھے، تو وہ غلطی ان کو نکل جاتی تھی. یہ تھا علم کا عالم، اتنا علم دین عام تھا. تاریخ میں لکھا ہے، آپ یہ واقعہ سب یاد رکھنا، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث ونا بڑی سو علم شیخ الحدیث، وہ دن کو مردوں کو پڑھایا کرتے تھے، جوانوں کو پڑھایا کرتے تھے، علماء کو، محدثین کو، فقہاء کو، بڑے حفاظوں کو، حافظوں کو پڑھایا کرتے تھے. جب وہ رات کو واپس آ جاتے تھے اپنے گھر، تو گھر میں اپنی بیوی اور اپنی بچی کو پڑھایا کرتے تھے. بچی کو پڑھاتے، اپنی بیوی کو پڑھاتے، اہلیہ کو پڑھاتے. تو پڑھتے پڑھتے ایک عرصہ گزرا، ان کی بچی جوان ہوئی. جب ان کی بچی جوان ہوئی تو جوان ہونے کے بعد علاقوں سے رشتہ مانگنے کے لیے لوگ آئے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے علماء، بڑے عالم، بڑے حافظ رشتہ مانگنے کے لیے آئے. اسپیشلی دستور یہ لڑکی بالیں گا سا
رشتہ مانگنی چھ لازمن یوان چھناز یوان علاقن ہند اطرافن ہند دچن کھوڑ چھ یوان رشتہ مانگنی کیاز لڑکی چھ آسان بالغ تو بیائی نہیں یہ کو یہ لڑکی بالغ گئی رشتہ مانگنے کے لیے لوگ آئے اور آئے کون عام لوگ نہیں ہم جیسے لوگ نہیں بڑے بڑے مفکر بڑے بڑے محدث بڑے بڑے عالم اور حافظ کلام اللہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے تو باپ نے بیٹی کو بلایا کہا بیٹی جان لوگ رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں آپ ایسا کیجئے آپ استخارہ کیجئے استخارہ دیکھو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے آج انسانیت کا کیا مسلمانوں کا رخ پلٹ چکا ہے رخ بدل گیا ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرنا ہو نیک کام کرنا ہو رشتہ کرنا ہو بیٹی کا ہو بیٹا کا ہو استخارہ کرو استخارے کا لفظ استخارہ مطلب کو اللہ سے مشورہ کرو اللہ سے مشورہ کیا ہے 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے پھر آرام کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارے یہ رشتہ یہ کام ٹھیک رہے گا یا اچھونا مشورہ اچھونا عربی پڑھ استخارہ تو باپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جان آپ کیا کرو استخارہ کرو یعنی مشورہ کرو اللہ سے کہ آپ کو کہاں رشتہ کرنا ہے کس کو پسند کرنا ہے کس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے اب توجہ کے ساتھ سننا بیٹی دیکھو کیا تھی آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں اللہ حفاظت فرمائے ہماری ان بیٹوں کی پردہ پوشی فرمائے اللہ پاک بیٹی دیکھو کیا واپس جواب دیتی ہے کیا کہتی ہے ابا جان استخارہ تو ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے باپ نے پوچھا بیٹی بتا کیا شرط ہے نکاح کرنے کی ایک شرط ہے باپ نے کہا بیٹی بتاؤ وہ کیا شرط ہے بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان میں اس شخص سے اس عالم سے اس مفتی سے رشتہ کروں گی نکاح کروں گی جو عالم مجھ سے زیادہ جاننے والا شاباش جو عالم مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو بڑا عالم ہو اب باپ نے کہا بیٹی یہ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں تم سے بڑا عالم ہے فلاں حافظ تم سے زیادہ جانتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا اب بیٹی کا جواب سنو بیٹیوں آپ ہی سنو بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان میں اس مفتی اس حافظ اس عالم کا امتحان لوں گا کیا کہتی ہے میں اس سے امتحان لوں گی باپ کہتا ہے بیٹی امتحان لینا آپ عورت زاد ہو آپ عورت زاد ہو لڑکی ہو یہ تو مردوں کے شایان شان کے خلاف ہے مردوں کے خلاف بالکل ہے یہ بات آپ کیسے ایک مرد کو امتحان لوگی بیٹی نے کہا ترتیب میرے پاس موجود ہے میرے پاس ترتیب موجود ہے بیٹی کیا ترتیب ہے کہا کہ جو عالم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے جو عالم مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے مفتی نکاح کرنا چاہتا ہے وہ فقہ میں ایک علم ہے علم فقہ اس فقہ میں اس فن میں ایک کتاب لکھیں میں وہ کتاب پڑھوں گی کتاب پڑھنے کے بعد میں فیصلہ خود کر لوں گی کہ مجھے اسے نکاح کرنا ہے یا نہیں باپ نے کہا بیٹی ٹھیک ہے آپ ایسا ہی کرو آپ ایسا ہی کرو اب اعلان ہو گیا ایک دور تھا کہ بخارا امام بخاری آپ نے نام سنا ہوگا بخارا ایک شہر ہے ترمز ایک شہر ہے جہاں امام ترمذی رہتے تھے اور اسی طرح تاشکان ایک بہت بڑا ملک تھا اور اسی طرح ایک بخارا عراق وغیرہ وغیرہ یہ علم کے مراکز مانے جاتے تھے یہ علمک مرکز اتوس علم عام اتوس ونکن علمک مرکز مدینہ مثلا مدینہ پہ درو دین تو تک دورس مز مرکز یون مان کون سا ملک شاباش بخارا تاشکن ترمز اور باقی علاقے تو پورے علاقے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں لڑکی ایسے عالم سے نکاح کرنا چاہتی ہے شادی کرنا چاہتی ہے جو عالم اس سے بڑا عالم یہ ہوا اعلان تو چونکہ مرد ایک غیرت مند قوم ہے یا ہے یا نہیں آپ سب غیرت مند ہو الحمدللہ مرد کی غیرت ابھری ہوئی ہوتی ہے اونچے پر ہوتی ہے اور عروج پر ہوتی ہے سب مردوں کی غیرت جوش ماری کہا کہ ایک عورت کا چیلنج ہے نا چیلنج عورت کا چیلنج ہے کہ میں اس عالم سے شادی کروں گی
اس مرد سے شادی، اس فاضل سے شادی کروں گی، مفتی سے شادی کروں گی جو عالم فاضل مجھ سے زیادہ جانتا ہو، مجھ سے بڑا عالم ہو۔ تمام علماء نے اپنے حساب سے کتابیں لکھنی شروع کر دی، یاد رکھنا توجہ کے ساتھ۔ تو سب نے کتابیں شروع کر دی علم فقہ میں، ایک علم ہے علم فقہ، اسی میں ایک فن ہے وہ، تو اسی فن میں اسی علم میں لوگوں نے علماء نے کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ اب جب کسی کو 6 مہینے لگے کتاب لکھنے میں، کسی کو 8 مہینے لگے، کسی کو 7 مہینے، کسی کو 10 مہینے، 10 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد یہ کتاب اس بچی کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ بچی کتاب پڑھتی ہے، پورا اول سے آخر تک، الف سے یا تک، اے سے زڑ تک مطالعہ کرتی ہیں، پڑھتی ہیں۔ پڑھنے کے بعد پیچھے نوٹ لکھتی ہے۔ کیا لکھتی ہے؟ نوٹ۔ پڑھا لکھا امچی یہ جانتے ہیں نوٹ کیا ہوتا ہے۔ نوٹ لکھتی ہیں۔ کیا لکھتی ہے عربی میں نوٹ؟ ھذا جاہل لا یعلم الشیء، ھذا جاہل لا یعلم الشیء، یہ ان پڑھ ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا کہتی ہے؟ ھذا جاہل لا یعلم الشیء، یہ کون کہتا ہے یہ عالم ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، یہ جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کتاب واپس بھیج دیتی ہے، عالم دیکھتا ہے تو پریشان۔ سب علماء نے کتابیں لکھی، کسی نے 6 مہینے، کسی نے، آخر کار ایک بہت بڑا امام اٹھا، ایک بہت بڑا عالم دین اٹھا۔ اس عالم دین کا نام، شاباش، امام کاسانی، نام یاد رکھنا، کیا تھا نام؟ امام کاسانی۔ اس نے کتاب لکھی فقہ میں۔ کتاب جب اس نے لکھی، پہلی جلد گنڈک اکسٹ لوکتم ہتس پیجز پر مشتمل تقریباً، تو یہ کتاب اس بچی کے پاس پہنچی۔ بچی نے جب مطالعہ کیا اے سے زڑ تک، الف سے لے کر یا تک، اور لاسٹ میں لکھنے، کتاب پڑھنے کے بعد لاسٹ میں نوٹ لکھا، ھذا جاہل لا یعلم الشیء۔ سب سے بڑا جو عالم مانا جاتا تھا امام کاسانی اس دور کا، اس عالم کو بھی پیچھے نوٹ لکھا، ھذا جاہل لا یعلم الشیء۔ اب کیا بنے؟ اور اس کی غیرت اور جاگ اٹھی، کیوں؟ چیلنج تھا نا، ایک عورت چیلنج کو، مرد کو چیلنج کری، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس عالم دین امام کاسانی نے دوسرا جلد لکھا۔ جلد لکھنے کے بعد واپس یہی رپورٹ، ھذا جاہل لا یعلم الشیء، کچھ نہیں جانتا، عالم نہیں، ان پڑھ ہے۔ لکھتے لکھتے لگاتار اس نے 9 جلد لکھے۔ شاباش، کتنی کتابیں لکھی اس نے؟ اتنی موٹی موٹی کتابیں، 9 کتابیں لکھی۔ اور آخری کتاب جو اس نے لکھی، اس کتاب میں سب سے باریک مسائل، سب سے پیچیدہ اور سخت سے سخت مسائل اس نے لکھے۔ تو لکھنے کے بعد وہ بچی پڑھتی ہیں، وہ لڑکی پڑھتی ہیں، لڑکی جب پڑھنے کے بعد پھر اب لاسٹ میں نوٹ لکھتی ہے، ھذا عالم منی، ھذا، یہ آدمی، یہ عالم، یہ امام، یہ مفتی میرے سے بڑا عالم۔ کیا لکھتی ہیں؟ 9 جلد لکھنے کے بعد لکھتی ہیں، ھذا عالم منی، یہ مجھ سے زیادہ بڑا جاننے والا ہے، یہ مجھ سے بڑا عالم ہے۔ تو ٹاٹھو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، یہ تھا علم کا عالم۔ اتنا علم دین عام تھا، مردوں کو چھوڑ کر عورتیں بھی عالم ہوا کرتی تھی۔ مرد کو چھوڑ کر وقت کا تاجر بھی دکانداری بھی کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی لکھا کرتا تھا۔ ہل چلانے والا مرد، ہل چلانے والا انسان ہل بھی چلاتا تھا اور امامت بھی کراتا تھا۔ بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر ویکینڈ امتحان کرو، نماز کے فرائض ہمیں پتہ ہی نہیں، نماز کی سنت ہمیں پتہ ہی نہیں، نماز کے اندر کتنے واجبات ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مردوں کی بات تو، عورتوں کی بات تو چھوڑو، مردوں کو بھی معلوم ہے کتنی دین کی دوری ہے دوستو۔ لہٰذا یہ مجالس اسی لیے قائم ہوئی ہے، یہ مجلسیں اسی لیے ہیں، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ ان مدارسوں کو عزتوں کی نظروں سے دیکھو۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ سب کو چھوڑو، اس دنیا کو چھوڑ کے ہمیں جانا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں مدارسوں پر، آج لوگ اشکال کرتے ہیں مدارسوں پر، ان علماء پر اشکالات ہو رہے ہیں،
ان علماؤں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور نیچ نظر سے دیکھا جاتا ہے. بڑی بدقسمتی ہے واللہ. آج لوگ کہتے ہیں یہ بچے مدرسوں میں جا کر پڑھیں گے کیا, بس معذور بن جائیں گے. یہ لوگوں کے اشکالات ہیں, ہمیں تجربہ ہے اس بات کا, اور لوگوں کے یہ خیالات ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیا تو کریں گے کیا؟ کمزور ہو جائیں گے, اپاہج بن جائیں گے, معذور بن جائیں گے. کیا کریں گے؟ یہ کریں گے کیا؟ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں رسیدیں لے کے رسیدیں لے لیں گے, بس اتنا کر سکتے ہیں. امامت ہے افسوس. ہم کہتے ہیں اسلام کا کنسپٹ سنو, اسلام پر ایک الزام اور یہ گھیر نہیں کرتے ہیں, اسلام پر یہ غیر الزام نہیں لگاتے, اپنے مسلمان بھی لگاتے ہیں. کہتے دوستو اسلام کا کنسپٹ سنیے, اسلام کی ہدایت سنیے. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے, علماء ہمیں یہ کہتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنا دیجیے, ڈاکٹر بھی بنا دیجئے, آفیسر بھی بنا دیجئے, ماسٹر بھی بنا دیجئے, وقت کا گورنر اور حکمراں بھی بنا دیجئے, سب کچھ بنا دیجئے. اور ہماری یہ دعا ہے الحمدللہ, ہم دعائیں کرتے ہیں آپ کے بچے زمین سے نہیں آسمان تک علم کی ڈگریاں حاصل کریں. آپ کے بچے وکیل بھی بنے, آپ کے بچے ماسٹر بھی بنے, آپ کے بچے ڈاکٹر بھی بنے, آپ کے بچے انجینئر بھی بنے, سب کچھ آپ کے بچے بنے. اور ہماری یہ دعا ہے. مگر کٹا مر کے مسلمانوں, یہ بات فقیر کی سن لو, یہ بات میری ذہن میں یاد رکھو, سب کچھ بنا لو, سب کچھ بناؤ, مگر ساتھ ساتھ قرآن والا بھی بناؤ. اگر آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ بنایا مگر قرآن والا نہیں بنایا, خدا کی قسم یہ آپ کا بچہ کامیاب بچہ نہیں مانا جائے. ٹھیک ہے, آپ نے سب کچھ بنا دیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن والا بناؤ. ٹھیک ہے, آپ اس دنیا سے چل بسے, جانا تو ہے. اچھا شاید نے آپ پر یقین, شاز ایمان اشاذت آیت اس پہ ایمان, کل نفس ذائقۃ الموت, خدا کی قسم ہر ایک کو موت آنی ہے, موت سے ہر ایک کو ملاقات کرنی ہے. ملک الموت آپ کے پاس بھی آئے گا اور میرے پاس بھی آئے گا. اب تک ایمان ایمان. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر بچہ قرآن پڑھ لو, حافظ قرآن پڑھو, اگر کچھ نہیں کرے گا مگر واللہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد, آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر کچھ نہیں, تو تیرا یہ بچہ جب قرآن کھولے گا واللہ قرآن کھولتے وقت آپ کو ضرور یاد کرے گا انشاءاللہ. ارے کم سے کم آپ کو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کو ضرور بخشنے کی کیا تدبیریں کرے گا واللہ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, یاد رکھیے وہ دن آنے والا ہے, میدان محشر برپا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں سب انسانیت جمع ہوگی, از آدم تا عیدم, از آدم تا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب لوگ اس میدان محشر میں جمع ہوں گے. وہاں آپ بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, امیر بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے, اعلیٰ بھی ہوں گے, ادنا بھی ہوں گے. ان مدارسوں کو عزتوں کی نظروں سے دیکھنے والے بھی ہوں گے, مدرسوں کو چندہ دینے والے بھی ہوں گے, اماموں کی اور علماؤں کی عزت کرنے والے بھی ہوں گے. اگر اسی میدان محشر میں آپ دیکھیں گے, اگر ایک انسان آیا اور پینٹ کوٹ پہن کے, خدا کی قسم ہر انسان کی نگاہ جب اٹھے گی تو کوئی اسے نبی کا غلام نہیں کہے گا, بلکہ ہر ایک اس سے یہی کہے گا کہ اے لوگوں, اگر تمہیں انگریز کا غلام دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے, اگر تمہیں اسرائیلیت کا غلام دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے, اگر تمہیں نصرانیت کا غلام دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے, اگر تمہیں فرانس کا غلام دیکھنا ہے, اگر تمہیں یورپ کی پلوا دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے. بیٹھو دوستو, اگر اسی مجموعے میں, اگر اسی میدان محشر میں ٹوپی لگا کر, تسبیح ہاتھ میں رکھ کر, پاؤں سے پیروں سے پاجامہ اوپر ہو کے چلتا آئے گا, خدا کی قسم سب انسانوں کی جب نگاہ اٹھیں گی تو کوئی اسے نصرانیت کا غلام نہیں کہے گا, کوئی اس کو انگریز کا غلام نہیں کہے گا, کوئی اس کو فرانس کا غلام نہیں کہے گا, کوئی اس کو یہودیت اور عیسائیت اور نصرانیت کا غلام نہیں کہے گا. سب کی انگلیاں جب اٹھیں گے, سب کے اشارے جب ہوں گے, سب لوگ یہی کہیں گے, اے لوگوں, اگر تمہیں دیکھنا ہے نبی کا غلام تو یہ جا رہا ہے,
اگر تمہیں صحابہ کو غلام دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے، اگر تمہیں اولیاء اللہ کا غلام دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے۔ دوستو تو ما ونیو یم چھ مولوی صاحبن پننہ کتھ نہیں، ہماری باتیں نہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بس سوال کرت کر برخص۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنے بچے کو سب کچھ بنا لیا، وکیل بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، آفیسر بھی، پروفیسر بھی، سب کچھ بنا لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سکول میں بھیج دیا، اس نے APPLE ایپل سیکھ لیا، DOG ڈاک سیکھ لیا، APPLE ایپل اور فیٹ وغیرہ سب کچھ سیکھ لیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ دوستو، یہ اور گسان امس گۄڈنیتھٕے جانورن ہند ناو یوان ہیچھناونہٕ، چھازی کن ایپل، ڈاک، کیٹ، ریٹ وغیرہ وغیرہ، یہی سب سکھایا جاتا ہے۔ یل امس یہ ہیچھناونہٕ ام سندس زندگی پہ کم اثر پہ۔ اسلامن دپے یل بچہ زی کیا پڑھس اللہ اکبر، کان پکڑ کے کیا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مطلب؟ اقبال صاحب اس میں فرمان دشنس کانس تھپ کرت اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، حالانکہ بچن وہی سمجھن تھی کی بس فکری تن بولن تن کی، مگر اللہ کی وحدانیت کا درس پہلے اور رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دوسرے نمبر پہ۔ مطلب کیا؟ ذات و سوچ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ تیرا بچے پہلے سبق سن، سبق پہلا تیرا یہی ہے کہ تو دنیا میں آیا ہے، دنیا میں صرف دو کام کرنے، نمبر ایک اس دھرتی پہ آپ کو راضی کرنا حضرت اللہ جل شانہ، اور اس دھرتی پہ آ کر تمہیں راضی کرنا حضرت محمد الرسول اللہ، اس لیے آزان دی جاتی ہے۔ مگر الٹا پھر ہم کیا کرتے ہیں، جانورن ہند ناو پابندی چھن کی، مگر میں ونتے اسلام ست قرآن ست شریعت ست نبی سن غلامی ست اپنے بچے کو بتاؤ کہ تو کس کا غلام ہے، نبی سے تیرا ہے کیا رشتہ۔ گریجویٹ بچس آو پرچہ ایگزامس مز پرچہ آس گریجویٹ ناو بوزت تھارو بتان یوز بڑ ڈگری گریجویٹ بچہ، سوال آؤس یا سا پیپرس بچے تو بتا نبی کی ولادت لکھ، یعنی نبی سن تعارف، نبی کی ولادت لکھ، نبی کب زومت، دویم مکہ اور مدینے کی تعریف لکھ۔ یہ کوشچن اس پارٹ پہلی نبی کی ولادت یعنی نبی کب زومت، نبی کب زومت یہ سوال، دویم پارٹ اس مکہ اور مدینے کی تعریف لکھی۔ بچہ کیا پڑھن، بچہ گریجویٹ، ام سی آو سوال، ام لوگ سوال جواب، یہ آز علم حال، ام لوگ سوال جواب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاکستان سیالکوٹ میں ہوئی، پاکستان سیالکوٹ میں ہوئی۔ اور دویم پارٹ کیا پورا کیا لکھن جواب، دویم اس پارٹس مکہ ایک بادشاہ تھا، مکہ ایک بادشاہ تھا اور وزیر مدینہ اس کا وزیر۔ یہ آج علم حالت، جب ہم نے اسلام سکھایا ہی نہیں، ہم نے یہ بتایا نبی سے تیرا رشتہ کیا ہے، آج ناز محرم چلا یاد تھے جو پرت مسلمان پہ فرض نبی سن ناو، تم سندس مل سن ناو، تم سندس مل سن ناو، تم سند بڑ بب سن ناو، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اوتائی، یہ گھس پرت مسلمانس پر فرض، یہ سب یاد آسی، یہ فرضیں ہیں، چھا کانس یاد، یہ ہمارے بچوں کا حال ہے۔ جب ہم نے اسلام سکھایا ہی نہیں تو وہ عرض کرا کہ بکرد مختصراً اخ سوال اس پر نو سوری کے بچ، مگر مدرس سوز میں مدرسہ ماچ اہمیت ہی آئے افسوس، نور محمد تمہارا یہاں مکتب چلاتا ہے، چاہیے مکتب اہمیت ہوئی پاتا، چونکہ دپان ان بچے مولی گئی در بدر، بچے گسن در بدر کیا گسن اور ٹیوشن پڑھنا ہو، سن آج سن اور یاد رکھ اور گھر جا کے درس دے بچوں کو۔ خدا کی قسم جب آپ کا یہ معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، عمر کا کچا بچہ جب اس مدرسے میں آتا ہے، مکتبے میں جاتا ہے، استاد وہاں سب سے پہلا درس ہی دیتا ہے، استاد کا پہلا سبق یہ ہوتا بیٹے پڑھ بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। سب سے پہلا سبق یہی ہے، خدا کی قسم جب تیرا یہ ننھا سا بچہ، معصوم بچہ، عمر کا کچا بچہ جب اس توتلی زبان سے، چاڑی زبان ہے، چاڑی زبان یہ نہیں پڑھان چھو بسم اللہ الرحمن. اب سن آگے، رب کائنات سمیع البصیر خدا ہے، وہ عرش پر یہ منظر دیکھتا ہے، آسمانوں پر یہ منظر دیکھتا ہے کہ اس میرے بندے کے چھوٹے بندے نے، میرے بندے کے چھوٹے بچے نے میرا نام لیا ہے، مجھے رحمان کہا ہے، مجھے رحیم کہا ہے. اگر اس بچے کا ماں باپ جہنم میں ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اس کے ماں باپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو. ارے الہی ایسا کیوں؟ یہ تو باپ ان کا برا تھا، یہ تو بدکار تھا، بے نمازی تھا، بے زکاتی تھا، بے صلاۃ تھا. فرشتوں سے رب کہتا ہے، اے میرے فرشتوں صحیح بات تم نے کہی ہے، باپ صحیح بدکار، باپ حقیقت میں بے نمازی، باپ بے زکاتی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے اس کے چھوٹے معصوم بچے نے، اس کے اس کم عمر اور کچے بچے نے میری رحمانیت کا اعلان کیا ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہو، مجھے اپنے عزتوں کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، میں اس بچے کے ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہوں جبار نہیں بن سکتا. یہ عظمت، یہ عظمت امس بچ سن دپان گھن دربدر تلن قرآن تو ام کیا گھس کس انقلاب آئے گا انشاءاللہ، انقلاب آئے گا اس بچے سے، یعنی انقلاب. اس لیے دوستو چلو چھوڑ دیں اس بات کو. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، مارون چھا سارنی انتقالک موقع ووت، ہوئی صبس ووت، میں ووت، ژے ووت. مجھے بتاؤ اس وقت اگر اس بچہ اوس نہ پرنومت قرآن کی، بچہ اوس نہ بنومت حافظ کلام اللہ کی، بچہ اوس نہ سمجھومت نبی کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، سورہ یاسین اوس نہ پرنومت کی. میرے دوستو جب موت کے جھولے میں ہم جھوم رہے ہوں گے، موت کے اس جھولے میں ہم جھوم رہے ہوں گے، مجھے بتاؤ ایمانداری سے مسلمانوں کو ٹمر کے مومنوں، مجھے بتاؤ اس وقت کون ہماری روح نکلنے کی تدبیر کرے گا؟ کیا وہ بچہ جس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا، کیا وہ بچہ جس کو آپ نے انجینئر بنایا، کیا وہ بچہ جس کو آپ نے افسر بنایا؟ ہرگز آپ کا یہی جواب ہوگا، ہرگز ایسا نہیں. آپ کی روح کی نکلنے کی تدبیر وہی حافظ قرآن کرے گا، وہی سرانے پر آ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا. جب وہ اس میٹھی زبان میں اور پیاری زبان میں پڑھے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب اسی وقت آپ کی روح آسانی سے نکالے گا. یہ عظمت ہے حافظ قرآن، یہ عظمت ہے قرآن کریم پڑھنے والے. ٹھیک ہے ہم قبر میں چلے گئے گھن سارے اتن شک قبر مز وسن سارے. ڈاکٹر دوستو میں ونو یم سات قبر مز آسو تتھن، یم سات قبر مز پریشانی حال آسو رشتہ دار تین واپس، اس کس بچائی تمہ سات تک طوفانس مز، تک انہ گٹس مز کس بن سون رفیق تو شفیق کون ہوگا؟ کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یہ قرآن نور کی شکل اختیار کر کے آئے گا. جب بندہ پریشان ہوگا دچن نظر دیوان، کھور نظر دیوان، امس مل کھانا سہار. یہ قرآن بن متشکل، یہ ون امس اے جوان، اے بزرگ ژٕ یوت پریشان؟ دپس میرے دوست مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، ماں باپ مجھ سے چلے گئے ہیں. میرے دوست تو کون ہے؟ میرے دوست تو کون ہے؟ قرآن کریم دپس وہ تمہارے دنیا کے دوست تھے، میں تیرا آخرت کا دوست ہوں. وہ تجھے چلے گئے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، آخر تک میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور وہی اصحاب مولانا وانا کہ خدا کی قسم جب یہ قرآن اس کے ساتھ ساتھ ہوگا تو رب کائنات دپے مس حافظ کلام اللہ اقرا ورتقی، پڑھتے جا اور چڑھتے جا جنت کی باغوں میں، اور جنت میں سیراب کر. خدا کی قسم یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ تمن دہن شخصن نی پانس یمن پیٹ جہنم وجب آسے.
यमन पर जहन्नम खुदायन वाजिब आस कोरमत, ऐसे 10 इंसानों को 10 शख्सों को क्या है अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। अमिशना का मकाम है। तो टाटा दोस्तों, मैं उम्मीद तो शु अल्हम्दुलिल्लाह समझदार, तो शु दीनदार, हमेशा गरीब हुई, हमेशा देहात हुई, हमेशा गांव वाल हुई दीनस परवरिश कर्म। मैं उम्मीद इंशाअल्लाह यम नसाया बोजन पाते थोक न बच्चे घर इंशाअल्लाह पढ़ने तो जरूर कुरान मुकद्दस वल्लाह छुस बह तो ये बस्ती मुबारक करा गनुक मुबारक वालिदैन हंदिस। खुदा की कसम इन्होंने वो दौलत हासिल की है जिस दौलत का कोई सानी नहीं है, वो नियामत इन्होंने हासिल की है, वो कुरान वो किताब इन्होंने दिल में समाई है। यह किताब का मुकाबल करने